السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی سبق آموز اللہ کی حکمت سے بھرا واقعہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چلو چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ ایک بادشاہ خود کو عقل و دانش کا گہوارہ سمجھتا تھا، خود پسند، خوشامد پسند، عقل کل کا مالک اپنے آپ کو سمجھتا تھا، جبکہ اس کا جو وزیر تھا وہ باتدبیر، پڑھا لکھا، تحمل مزاج اور سمجھدار تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ چھری سے پھل کاٹ کر کھاتے ہوئے بادشاہ سلامت کی انگلی کٹ گئی۔ بادشاہ سلامت اپنی انگلی سے خون بہتا دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ وزیر نے کہا، ذل الہی، فکر کی کوئی بات نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ آپ کی جو انگلی کٹ گئی ہے اس میں بھی کوئی راز ہے۔ نازک مزاج بادشاہ سلامت چلا اٹھا کہ میری انگلی کٹ گئی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور اسے اس میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے، اسے کوئی حکمت نظر آ رہی ہے۔ اس نے داروغہ کو، سپاہی کو آواز دیا اور کہا، اسے جیل میں ڈال دو۔ وزیر کو جیل میں ڈالنے لگے تو وزیر بولا، اس میں بھی میری کوئی بہتری ہوگی، میرے جیل جانے میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ بادشاہ ہنسا اور بولا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، جو ہر مصیبت میں اسے حکمت نظر آتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کی انگلی ٹھیک ہو گئی، لیکن زخم کا نشان ابھی تک باقی تھا۔ وزیر ابھی تک جیل میں ہی تھا۔ بادشاہ سلامت ایک دن اکیلے ہی جنگل کی طرف نکل گئے۔ واپسی پر راستہ بھٹک کر کسی دوسرے علاقے میں پہنچ گئے۔ وہاں کے وحشی لوگ، جنگلی لوگ بادشاہ سلامت کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے کہا، اس کو کمرے میں بند کر دو، ہفتے کے دن جو ہمارے دیوتا کی عید ہے، بھگوان کی عید ہے، اس دن اس کی قربانی ہوگی، اس کے نام پر اس کو قربان کریں گے، اس کی بلی دیں گے۔ مقررہ دن بادشاہ سلامت کو جب قربانی کے لیے چبوترے کی طرف لے کے جا رہے تھے تو ان کے جو مذہبی پروہت تھے، پجاری تھا، اس کی نظر اس کی انگلی پر پڑی، جہاں اسے کٹنے کا نشان نظر آ رہا تھا۔ اس پجاری نے جنگلیوں کے سردار کو مخاطب کر کے کہا، سردار، اس کی قربانی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ داغی ہے، اس کے جسم پر داغ ہے، اور ہمیں قربانی کے لیے ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے جو بے داغ ہو، کسی طرح کا کوئی نقص اس کے اندر نہ ہو۔ اس وقت نہ صرف بادشاہ کو آزاد کر دیا گیا، بلکہ بادشاہ کو وہ وحشی لوگ ملک کی سرحد تک چھوڑ گئے، اور اس انگلی کے کٹنے کی وجہ سے بادشاہ کی جان بچ گئی۔ جب بادشاہ محل میں پہنچا تو اس نے فوراً وزیر باتدبیر کو رہا کر دیا اور کہنے لگا، تم ٹھیک کہتے تھے کہ انگلی کے کٹنے میں اللہ کی طرف سے کوئی حکمت پوشیدہ ہے۔ زخم کے اس داغ کی وجہ سے میری جان بچ گئی، ورنہ میری جان چلی جاتی۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کی تو جان بچی انگلی کٹنے سے، اور میری جان بچی مجھے جیل میں ڈالے جانے کی وجہ سے۔ خدا نہ خواستہ میں اگر جیل میں نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ ہوتا، تو ان لوگوں نے میری قربانی کر دی ہوتی، اس لیے کہ میں صحیح سالم تھا اور آپ زخمی تھے، آپ کے اندر نقص تھا، میرے اندر نقص نہیں تھا، اس لیے اللہ نے مجھے جیل میں ڈلوا کر میری جان بچائی ہے۔ تو میرے جیل جانے میں بھی حکمت اللہ کی پوشیدہ تھی۔ دونوں کی زبان سے بے اختیار نکلا، سچ ہے اللہ تعالیٰ کے
ہر کام میں حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو سامعین، آپ نے دیکھا واقعی اس سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی حالات پیش آئے، ہمیں کوئی تکلیف پہنچے، ہمیں کوئی دکھ پہنچے، تو ہمیں اس پر صبر کرنی چاہیے اور خیر کی امید لگانی چاہیے کہ ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہو، اللہ نے میرے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ کرنے کا ارادہ کیا ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آزمائش میں ڈالا۔ اسے مصیبت، اسے دکھ نہ سمجھیں، اس میں اللہ کی طرف سے خیر کی امید کرتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اللہ آپ کے لیے خیر کو مقدر فرما دیں گے۔ امید ہے آپ نے اس سے سبق حاصل کیا ہوگا۔ اخیر میں آپ لوگوں سے ایک مؤدبانہ درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نئے نئے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچتی رہے، اور اس کار خیر میں حصہ لیں، لوگوں تک جہاں تک ہو سکے شیئر کریں تاکہ کوئی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، عبرت حاصل کرنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔